الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ مضمون گزشتہ چند مجالس میں مستقل جاری ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہم ظاہری صفائی اور پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں باطنی صفائی اور باطنی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر ظاہری طور پر صاف ستھرا پاک رہنے کا حکم دیا، اسی طرح باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کا حکم دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ہو تو ظاہری صفائی کے اوپر بڑی اہمیت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ چنانچہ خواتین گھروں کو صاف رکھتی ہیں، آندھی آ جائے، ہر طرف مٹی پھیل جائے تو فوراً صفائی کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہر چیز کے اوپر سے ڈسٹنگ کرتی ہیں۔ گھر بڑا ہو تو معاونت کے لیے خادمہ رکھتی ہیں، نوکر چاکر رکھتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں کہ گھر صاف ستھرا رہے۔ اور گھر میں ایک خاص کمرہ ہوتا ہے جس کو ہمیشہ صاف رکھا جاتا ہے، جس کو مہمان خانہ کہتے ہیں، ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ اس کو ہر وقت کیوں صاف رکھا جاتا ہے کہ مہمان بن بتائے اچانک آ جائے تو ایک کمرہ ایسا ہو جو بالکل صاف ستھرا ہو، اس کو آتے ہی بٹھا دیں، اس کو باہر انتظار نہ کروانا پڑے۔ تو یہ جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کے آنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کی رحمت انسان کے اوپر جہاں متوجہ ہوتی ہے، جس عضو کے اوپر، اس کو دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں۔ تو کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک مہمان کے آنے پر تو ہم اہتمام سے ایک کمرہ صاف ستھرا رکھیں کہ مہمان کو گندگی پر نہ بیٹھنا پڑے، ہمیشہ وہ کمرہ صاف رہے، اور جس جگہ پر اللہ رب العزت نے آنا ہے ہم اس کو گناہوں کی گندگی سے بھر ڈالیں، اس کو کبھی صاف نہ کریں۔ اس لیے جس طرح ظاہری پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ باطنی صفائی کی ضرورت ہے۔ شہروں کے لیول پر بات دیکھی جائے تو شہروں کے اندر صفائی کا ایک نظم ہوتا ہے، ایک بلدیہ ہوتی ہے، وہ ہر گلی سے کچرا اٹھاتے ہیں، بڑے ڈرموں میں شفٹ کرتے ہیں، ان ڈرموں سے پھر بڑی گاڑیوں میں، ٹرکس کے اندر اس کچرے کو ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو شہر سے دور لے جایا جاتا ہے۔
کسی ویران جگہ پر جا کر اس کو پھینکتے ہیں تاکہ شہر صاف رہے۔ اور آج تو یہاں تک سوچ پہنچ گئی صفائی کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ پلاسٹک استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گلتا نہیں ہے تو اس سے جان نہیں چھوٹتی، اس کو جہاں بھی پھینک دیں۔ یہ باقی کچرا تو وقت کے ساتھ کاغذ وغیرہ یہ جان چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو پلاسٹک کے شاپر بیگ ہیں یہ جان نہیں چھوڑتے۔ تو کہتے ہیں اس سے یعنی دنیا کی سطح پر پالوشن پھیل رہی ہے، اس لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ کہتے ہیں گاڑیوں کے انجن کو ٹھیک رکھیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے پالوشن پھیلتی ہے، آلودگی پھیلتی ہے، ہوا اور فضا خراب ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ فیکٹریوں کے اندر جہاں پر برننگ ہوتی ہے، فرنس کو جلایا جاتا ہے، تو وہاں اس دھوئیں کو فضا میں چھوڑنے سے پہلے فلٹریشن پلانٹ لگایا جاتا ہے تاکہ اس دھوئیں کے ان کیمیکلز کے مضر اثرات ہوا میں نہ چلے جائیں۔ کہتے جی ہماری دنیا کے گرد حفاظتی خول ہے، اس میں ایک لیئر کا نام ہے اوزون، تو وہ کہتے ہیں اوزون کے اندر سوراخ ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ ڈیمیج ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہاں تک انسان نے گندگی سے، پالوشن سے جان چھڑانے کی تحقیق کر ڈالی، لیکن اگر نہیں دھیان دیا تو اپنے قلب کے اوپر دھیان نہیں دیا کہ قلب کے اندر اس سے بھی زیادہ پالوشن ہوتی ہے۔ اور قلب کی پالوشن کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر اس قلب کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ جس دل کے اندر گندگی ہو، اب اس مضمون کو بہت تفصیل سے گزشتہ مجالس میں عرض کیا کہ قلب کی پالوشن ہوتی کیا ہے، دل میں کون سا گند ہوتا ہے۔ چنانچہ حسد، کینہ، بغض، شہوات، دنیا کی محبت، تکبر، غصہ، تو یہ اور اس جیسی اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو قلب کی پالوشن ہے۔ تو جس طرح ظاہری گندگی سے، پالوشن سے جان چھڑانا ضروری، اس سے بھی زیادہ قلبی پالوشن سے، قلبی گندگی سے جان چھڑانا ضروری۔ کیوں؟ اگر ظاہری طور پر گندگی ہوگی، پالوشن ہوگی، تو انسان کا جسم بیمار ہوگا اور ظاہری موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر قلبی پالوشن ہوگی تو انسان روحانی بیمار ہوگا اور روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آج مسلمانوں کے پاس، دنیا کے گلوب کے لیول پہ دیکھا جائے تو آج کے مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے۔ مسلمانوں کی آرمیز دنیا کی ٹاپ آرمیز میں شمار کی جاتی ہیں، اسلحہ بھی ہے، نالج بھی ہے، ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں۔ اسباب کے اندر تو کہیں کمی نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں ہی کی پٹائی ہو رہی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے شیر کی تصویر، لائن کی پکچر ہوتی ہے، اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ بچے اس پہ، چھوٹے بچے انگلی رکھتے ہیں، کبھی اس کی مونچھوں پہ انگلی رکھتے ہیں، کبھی اس کی دم پہ انگلی رکھتے ہیں، یہ شیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے اصلی شیر، اصلی شیر کے لوگ پاس نہیں جاتے، انگلی لگانا تو دور کی بات، وہ دھاڑتا ہے تو لوگ ڈر کر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ کہ تصویر کے اندر وہ روب، وہ دبدبا، وہ خوف نہیں جو حقیقت کے شیر کے اندر ہے۔ بس یہی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے اکابر جو تھے وہ اصلی شیر تھے، ان کے اندر وہ روحانیت تھی، قلبی پالوشن سے ان کا دل پاک تھا، صاف تھا، اس لیے ساری دنیا کے کافر ان سے ڈرتے تھے۔ اور آج
ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری مثال وہ تصویر والے شیر کی ہے کہ کوئی دم پر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی مونچھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، تو حقیقت جو ہے وہ نہیں رہی۔ ورنہ ظاہری طور پر ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو ہمارے اکابر پڑھتے تھے۔ دینی کتابوں کی بات آ جائے تو ہمارے اکابرین نے یہی بخاری، یہی مسلم، یہی ترمذی، ابو داؤد پڑھی ہے، جو ہمارے آج کے طالب علم اور علماء پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت کی اور 2 رکعت کی نمازیں انہوں نے بھی پڑھی، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ فرق کہاں ہے، کیا وجہ ہے کہ ظاہر میں تو ہم ان جیسے ہی ہیں اور ان جیسے ہی اعمال کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری مثال تصویری شیر کی سی ہے اور ان کی مثال حقیقی شیر کی سی تھی۔ تو یہاں جو فرق ہے وہ قلبی یا روحانی موت کا واقعہ ہونا، اس کا فرق ہے۔ آج دلوں کے اندر گندگی ہے، پولوشن ہے، اور اس سے عجیب بات یہ کہ اس کو صاف کرنے کا دھیان ہی نہیں۔ آج یہ مضمون بھی ختم ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اس کی فکر کرتے تھے کہ میرے دل کے اندر بہت ساری ایسی روحانی بیماریاں ہیں جن کا علاج کروانا چاہیے، فکر مند ہوتے تھے اور مشائخ سے رابطہ رکھتے تھے، پیر خانوں میں جاتے تھے، خانقاہوں میں جاتے تھے، اس کے لیے چلے لگاتے تھے۔ آج تو یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، بلکہ آج تو اپنی ذات اتنی پسند ہو گئی، اس کو خود پسندی کا مرض کہتے، یہ بھی روحانی بیماری، کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ دوسروں کے عیب دیکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ سب برے ہیں، اور اپنی خوبیاں دیکھنا کہ میں سب سے اچھا ہوں، بڑا باکمال ہوں۔ حالانکہ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا کہ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے عیب دیکھو اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، تاکہ ان کی قدر اور عظمت تمہارے دل میں آئے اور اپنی حقارت اور عاجزی آئے، تبھی تم اصلاح کی فکر کرو گے نا۔ لیکن آج الٹا ہو گیا، آج ہم ایک آنکھ سے اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں اور دوسری آنکھ سے نہ دوسروں کے خوب ٹکا کے عیب دیکھتے۔ تو آج تو امت کے اندر یہ دل کو صاف کرنے والی سمجھ بوجھ ہی ختم ہو گئی کہ قلب کی صفائی بھی کوئی ٹاپک تھا، کوئی عنوان تھا، یہ بھی کوئی فکر کی چیز تھی کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر لے، اپنی روح کو پاکیزہ کر لے، اس سے پہلے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو اس کو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ آج تو یہ سوچ ہی ختم ہو گئی۔ چنانچہ ہمارے اکابرین اور ہمارا جو فرق ہے اس کو کسی شاعر نے ایک شعر میں یوں سمیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، یعنی پہلے مسلمان کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ اگر وہ صرف کسی غیر مسلم کو غور سے دیکھ لیتا تھا تو وہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ نظر میں اتنی طاقت تھی، وہ روحانیت تھی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ وہ جو اندر جذب قلندرانہ تھا، وہ روحانیت تھی، کچھ بھی نام دے دیں، وہ آج فوت ہو گئی۔ تو گویا آج کے مسلمان روحانی موت پا چکے ہیں،
جسمانی طور پر بہت ترقی کر چکے ہیں، جسمانی طور پر بہت ترقی آج، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی بہت ایڈوانس ہے، ویپنز بھی بہت ایڈوانس ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ روحانیت نہیں ہے، وہ روحانی پاور نہیں ہے۔ چنانچہ اب اس روحانی طاقت کو واپس حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسی کے لیے یہ جو طہارت کا مضمون چلا ہوا ہے، وہ تمام نشستیں جن کے اندر یہ بات تفصیل سے بتائی گئی، ان کو آپ دوبارہ سنیں۔ اور آج جس چیز کی طہارت کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ ہے قلب، یعنی دل۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو جسم کے سارے اعضاء سنور گئے، سب ٹھیک ہو گئے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قوم کا اگر کوئی بڑا آدمی، بادشاہ یا سربراہ، وہ اچھا ہے تو سب لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خود ہی کرپٹ ہو تو پھر قوم بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو دل جو ہے ہمارے اعضاء کا بادشاہ ہے۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ اگر دل ٹھیک ہے تو باقی اعضاء بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب دل کی حفاظت اس پالوشن سے کیسے کی جائے؟ دل کو گندا ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ کیسے اس کی گندگی سے جان چھڑائی جائے؟ تو اس کو مثال سے سمجھیں۔ آپ یوں سمجھیں ایک تالاب ہے، اور اس تالاب میں 4 راستوں سے پانی آتا ہے، 4 پائپ لگے ہوئے ہیں، جہاں سے پانی آتا ہے اس تالاب کو بھرتا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر 4 میں سے 3 راستوں سے صاف پانی آئے اور ایک راستے سے گندا پانی آنا شروع ہو جائے، تو کلیکٹ تو چونکہ تالاب کے اندر ہی ہو رہا ہے تو تالاب کا پانی گندا ہو جائے گا۔ اب سوچئے اگر 2 راستوں سے گندا پانی آ رہا ہو تو 3 سے آ رہا ہو، اور اگر 4 سے ہی گند آ رہا ہو تو پھر تو تالاب کے اندر تو گند اکٹھا ہونا ہے۔ اب اس مثال کو عملاً یوں سمجھیے کہ 4 وہ راستے ہیں کہ جن راستوں سے جو مواد ہمارے اندر داخل ہوتا ہے اسی کا اثر ہمارے قلب پر ہوتا ہے۔ 4 راستے ہیں، 4 چینلز ہیں۔ نمبر 1، ہماری آنکھیں۔ ہماری آنکھوں کے ذریعے جو مناظر جاتے ہیں ان کا ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ ہمارے کان کے ذریعے جو انفارمیشن، جو بات ہمارے اندر جاتی ہے اس کا ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ ہماری زبان جو کچھ بولتی ہے اس کا بھی ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ جو کچھ سوچتا ہے، جو خیالات آتے ہیں اس کا بھی ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ یہ 4 راستے ہیں جو ہمارے دل کے تالاب کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کسی ایک میں سے گندگی جانا شروع ہو جائے تو دل کا تالاب گندا ہو جائے گا، اور اگر 4 سے جانی شروع ہو جائے تو وہ تالاب مستقل گندا رہے گا۔ اب اس میں بھی 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ابھی اس تالاب میں ان 4 راستوں سے چیزیں جاری ہیں ان کو روکا جائے، وہاں چوکیدار بٹھایا جائے۔ چنانچہ جتنے بھی حساس ادارے ہوتے ہیں یا جہاں کچھ قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا وہاں گارڈ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جس کا بھی دل کرے منہ اٹھا کے اندر چلا جائے، وہ گارڈ روکتا ہے، جناب ٹھہریے، آپ کو پتہ نہیں اندر جانے کی اجازت بھی ہے یا نہیں، وہ نہیں جانے دیتا ہر آدمی کو۔ اسی طرح ہمیں اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھانا ہے کہ ہر قسم کا منظر ہماری آنکھوں سے اندر نہیں جا سکتا، یہ گارڈ بٹھانا ہے، آنکھوں کو سیف گارڈ کرنا ہے۔
کانوں کے اوپر گارڈ بٹھانا ہے کہ ہر قسم کی آواز، ہر قسم کی بات ہمارے کان میں داخل نہ ہونے پائے، ہر قسم کی بات ہماری زبان سے نکلنے نہ پائے، زبان پر گارڈ بٹھانا ہے، اور اپنے دماغ اور سوچوں پر ایک گارڈ بٹھانا ہے کہ ہر قسم کی سوچ کے اندر یہ دماغ چلنا نہ شروع ہو جائے۔ تو یہ 4 راستے ہیں جن 4 راستوں کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر آج ہم ان کی حفاظت بالفرض شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ تو یہ مواد نہیں جائے گا، آئندہ تو گندگی نہیں جائے گی، اگلا کام رہ جائے گا وہ یہ کہ اس دل کے تالاب میں جو پہلے سے گند آ چکا ہے اب صرف اس کو صاف کرنا رہ جائے گا۔ تو ایک کام تو آسان ہو جائے گا کہ اس تالاب کی سپلائی لائن آپ نے کاٹ دی، اب مزید گندگی اس میں نہیں جا رہی، اب صرف پیچھے ایک کام رہ گیا کہ جو پہلے سے گند تھا اس کو صاف کرنا ہے۔ لیکن جس کو یہ بات پتہ ہو کہ بھائی سپلائی لائن تو کاٹیں، ورنہ تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ کے اعتبار سے اس قلب کی طرف گندگی جا رہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ارشاد فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی۔ اس آیت کے اندر نظروں کا اور شرمگاہ کا ایک جوڑ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ نظروں کی حفاظت نہیں کرتا بالآخر پھر اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہو پاتی، وہ اسی گڑھے میں گرتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ آغاز ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اگر انسان پہلے قدم پر ہی رک جائے تو آخری قدم کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی پر جا رہے تھے کہیں ہائی وے پہ، آگے 2 راستے تھے، تو ایک راستے پر لکھا ہوا تھا کہ آگے جو پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہاں وارننگ لکھی ہوئی تھی، بی اویئر لکھا ہوا تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اس طرف گاڑی کا رخ ہی نہ کرے، لیکن کوئی بندہ اگر کہے چلو میں دیکھتا تو ہوں آگے جا کے میں بریک مار لوں گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ چلتا جائے اور اس کو احساس تب ہو جب وہ کھائی کے اندر گر چکا ہو۔ اسی لیے شریعت نے انسان کو تکلیف میں، مشقت میں نہیں ڈالا کہ پہلے سب کچھ دیکھ لو، تعلق بنا لو اور بہت آخری درجے تک پہنچ جاؤ پھر رک جاؤ، نہیں، شریعت نے کہا پہلے قدم پہ رک جاؤ، تم اس چیز کو دیکھو ہی نہیں جس سے میں نے منع کیا ہے۔ بھئی جس راستے پہ جانا ہی نہیں اس راستے کا پھر معلومات کیا لینا، اس کے بارے میں پوچھنا کیا۔ اس لیے دوائیوں کے اوپر یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں یہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں، انسان کی جان کی حفاظت کے لیے، اس کی صحت کے لیے ایک ضروری چیزیں ہیں، لیکن ہوتے کیمیکلز ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ خدا نخواستہ غلطی سے دوائی پی لے اور زیادہ ڈوز لے لے تو بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو دوائیوں کے اوپر پہلے لکھا ہوتا تھا کیپ آؤٹ آف ریچ آف دا چلڈرن، کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو سمجھدار والدین کیا کرتے تھے کہ دوائی کو کسی اونچی جگہ رکھ دیا، اب بچے کی پہنچ سے دور ہو گئی لیکن دوائی اس کو نظر تو آ رہی ہے۔ بعض بچے بڑے سائنسدان قسم کے ہوتے ہیں، جب ان کو وقت مل جائے گھر پہ کوئی نہ ہو تو پھر بس جس کام سے روکا تھا وہی پہلے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی دوائی اونچی پڑی ہوئی ہے تو وہ کوئی میز کرسی جوڑ جاڑ کے پہنچ جاتے ہیں اوپر تک۔ تو اب کمپنیز والے یہ لکھتے ہیں کیپ آؤٹ آف سائٹ آف دا چلڈرن، کہ بچوں کی نگاہوں سے اس کو دور رکھیں، نہ بچے کو نظر آئے تو نہ بچہ اس کی طرف لپکے، لہٰذا اس کو کسی الماری کے اندر یا کسی
خانے کے اندر رکھیں تاکہ اس کو نظر بھی نہ آئے. ایسا ہی ہوتا ہے، جب چیز نظر آتی ہے تو انسان اس میں تجسس کرتا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا، اور اسی چکر میں جال میں پھنس جاتا ہے. اکثر بچے جب جوان ہوتے ہیں نا تو سگریٹ کا ان کو شوق ہوتا ہے، نشہ کرنے کا شوق ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کہ انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں تو صحیح. تو اکثر تجسس کی وجہ سے وہ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. ان کا ارادہ نہیں ہوتا برائی کا، لیکن ان کو ہوتا ہے کہ یہ سب بری چیزیں ہیں، آخر ہمارے بڑے منع کرتے ہیں تو ذرا ٹیسٹ تو کریں یہ ہے کیا، اور اسی چکر میں بس قابو آ جاتے ہیں. میرے شیخ تو فرمایا کرتے تھے یہ انٹرنیٹ جو ہے نا، اس کی تشریح یہ ہے، یہ انٹر دی نیٹ ہے. نیٹ کہتے ہیں جال کو. نیٹ جیسے فش نیٹ ہوتا ہے، مچھلی کو پکڑنے کے لیے جال پھینکا جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹر دی نیٹ ہے، کہ آپ بس اس میں قدم رکھیں اور جال میں ہمارے پھنس جائیں. اور ان کا پھر مکمل ایجنڈا ہے اس کے بارے میں کہ کیسے ہم نے قوموں کا مستقبل تباہ کرنا ہے، ان کی یوتھ کو ہم نے برباد کرنا ہے. وہ کسی کام کے نہ رہیں، نہ ملک کے، نہ قوم کے، نہ خدا کے. بس ان کو ایسا نشہ لگ جائے جو چرس، افیم اور شراب کے نشے سے بھی تیز ہو. چرس، افیم، شراب کا نشہ انسان کو چند منٹ یا چند گھنٹوں کے لیے غافل کرتا ہے. انٹرنیٹ کا نشہ 24 گھنٹے کے لیے انسان کو غافل رکھتا ہے. جتنی دیر نوجوان اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ سے غافل، لیکن جب وہ منظر ختم ہو جاتا ہے تو دماغ کے اندر وہ منظر اور وہ ریل اور وہ فلمیں وہ گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کا کام شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک منظر جو انہوں نے بالفرض آدھا گھنٹہ دیکھا، پھر وہ بعض اوقات اس کو 18 گھنٹے دماغ کی اسکرین کے اوپر دیکھتے. تو شیخ فرماتے ہیں یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹر دی نیٹ ہے. اور وہ قومیں کتنی سمجھدار ہیں کہ اس چیز کو دن بدن سستا کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں کبھی چینی سستی نہیں ہوئی، گھی، آٹا، دالیں سستی نہیں ہوئیں، اسٹوڈنٹس کی فیسیں کم نہیں ہوئی، بجلی کے بل کم نہیں ہوئے. اگر کم ہوئے تو انٹرنیٹ کے کنیکشن ہی سستے ہونا شروع ہو گئے. آخر کبھی سوچنا چاہیے کہ کوئی تو پیچھے ہے نا جو اس چیز کو چاہتا ہے کہ یہ اتنا چیپ ہو جائے کہ ہر آدمی اس کو افورڈ کر لے. اب تو حکومت نے بہت ساری جگہ پر فری وائی فائی زونز بنا دی ہیں، بڑی نیکی کی ہے جی. مکمل فری کنیکشن، جو ادھر آ جاتا ہے بس اس کا موبائل کنیکٹ ہو جاتا ہے اور فیض آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اتنا مفت کر دینا. تو آخر سوچیں نا، اپنی عقل کو استعمال کریں کہ وہ کافر جو 1 سینٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے. ہمارے اس کو پیسہ کہتے ہیں نا، 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں ان کا پیسہ ہے یہ سینٹ. ڈالر میں نے نہیں کہا، ڈالر بڑا ہوتا ہے. تو وہ قوم جو 1 سینٹ بلا وجہ ضائع نہیں کرتے، اتنے بڑے بڑے راؤٹرز لگا کر، اتنے بڑے بڑے ٹاورز لگا کر روز بروز اس چیز کو سستا کیوں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات. آخر کوئی ایجنڈا ہے نا پیچھے. اشتہار بھی لگاتے ہیں، کرو بات ساری رات. کون سا خاوند ہے جو اپنی بیوی سے ساری رات باتیں کرتا ہے؟ بیوی کا فون آتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے، ہاں بولو کیا بات ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے جان چھوڑو. اس کی ٹون سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کس سے ساری رات باتیں کرنی ہوتی ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کو خوب پتہ ہے. تو سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے کہ کون سا غائبی ہاتھ ہے جو اس چیز کو دن بدن سستا کر رہا ہے، حتیٰ کہ فری تک پہنچا دیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 3 4 کلاس کے بچوں کو انٹرنیٹ کے اوپر ہوم ورک دیا جاتا ہے ہمارے اسکولز کے اندر. بھئی ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے، بچہ سیکھ لے گا کمپیوٹر. کہیں نہ کمپیوٹر بھاگا جا رہا ہے، نہ بچہ بھاگا جا رہا ہے. پہنچے گا جب کسی سینئر کلاس میں، ہائی اسکول میں پہنچے گا، سیکھ لے گا. ایسی کیا مشکل آئی ہے؟ لیکن اتنی چھوٹی کلاس سے
وہ ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں انٹر دی نیٹ، کہ ابھی سے اس کو جال میں پھنسا لو. لہذا یہ بد نظری جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ ایک بیماری ہے، مستقل بیماری. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہرگز نہیں. یہ مستقل ایک روحانی بیماری ہے، اس کا مستقل علاج کروانا پڑتا ہے. شادی ہو جانے سے یہ مرض بعض کا بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. آپ اس کی دلیل مانگیں گے، یعنی کہ بھی بیوی مل گئی اب تو اس کی نظریں کنٹرول میں ہوں گی. بالکل نہیں. آپ بتائیے، جن لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے کیا دوسروں کے موبائل دیکھنا بند کر دیتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کون سا ماڈل ہے، اس کے پاس کون سا ماڈل ہے، فلاں کے پاس کون سا ماڈل ہے. جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں کیا وہ دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں؟ نہیں. تو ہر چیز کے اندر ایسا ہی ہے کہ بیوی مل بھی گئی، اب ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن وہ بیماری، وہ نشہ اپنی جگہ موجود ہے. لہٰذا والدین اکثر یہ نہ سمجھی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مزدور دیوار اٹھا رہے ہیں اور نیچے جو بنیاد میں جو پہلی اینٹ رکھی تھی نا وہ ٹیڑھی رکھ دی، اصل جگہ پہ نہیں رکھی. تو فرمانے لگے کہ اب جیسے جیسے دیوار اوپر جائے گی تو اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا، سیدھا نہیں ہو جائے گا اوپر جا کے. لہٰذا یہ سوچنا کہ جب عمر بڑھے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ مستقل ایک روحانی بیماری ہے جس کا علاج کروانا پڑتا ہے. چنانچہ میرے حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا اپنا. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ہمارے علاقے کے ایک ایسے صاحب آئے جو بہت مشہور تھے، بڑے مخیر تھے، ان کے نام کے ساتھ حاجی لگتا تھا. تو کہنے لگے کہ انہوں نے کئی بیواؤں کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، کئی یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں، بہت خیر کا کام کرنے والے ہمارے علاقے میں بزرگ سمجھے جاتے تھے. سفید داڑھی، سفید بال. تو کہنے لگے ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور بھائی صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں نے آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. تو میں ٹھیک ہے، کوئی اہم بات ہوگی. کہنے لگے میں نے ان کو کمرے میں بلا لیا، جب دروازہ بند کیا تو حاجی صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے. اتنا روئے کہ میرے لیے ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا واقعہ ہو گیا، کیا ایسی بات ہو گئی کہ اتنا زیادہ رو رہے ہیں. چنانچہ کہنے لگے کہ جب میں نے تھوڑا حوصلہ دیا، ان کو پانی پلایا اور پوچھا بتائیے تو صحیح ہوا کیا، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب مجھے کوئی حل بتائیں، میری نظریں اپنے قابو میں نہیں ہیں، میں بد نظری کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایسا آدمی جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے، سر کے بال سفید ہو چکے، جو علاقے میں اتنا نیک آدمی سمجھا جاتا تھا، بد نظری کا مرض اس کو بھی تھا. تو یہ نہ سمجھیں کہ شادی ہو جانے سے جان چھوٹ جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرض ہے جس کا مستقل علاج کروانا ضروری. یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین اور آسمان پر جو پہلے گناہ ہوئے، جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوئے، وہ بد نظری کی وجہ سے ہوئے، نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے. چنانچہ آسمانوں پر جنت کے اندر اماں حوا نے وہ شجرہ ممنوعہ جس کو منع کیا گیا تھا، اگر اس کو نہ دیکھتی تو اگلا کام جو اس کو کھانے کا تھا، اس کے پھل کا وہ سلسلہ واقعہ ہوتا ہی نہ. حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، لہٰذا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اس کی جو وجہ بنی وہ بھی بد نظری تھی کہ جس لڑکی سے حابیل کا نکاح ہونا تھا، قابیل نے کہا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے. لہٰذا اسی بات پر تنازع ہوا اور بالآخر اس نے بھائی کو قتل کر دیا. اور یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا، دنیا میں پہلا قتل تھا. تو اگر وہ
اس لڑکی کو اس بری نظر سے نہ دیکھتا تو قتل جیسا جرم نہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ قابیل نے گناہ بھی کیا اور ایسا گناہ کیا کہ گناہ کو ایجاد کرنے والا تھا، موجد تھا اس گناہ کا، لہٰذا فرماتے ہیں قیامت تک جب بھی کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو جو قاتل ہوگا اس کو تو یعنی سزا ملے گی اور عذاب ہوگا، لیکن اس کے قتل کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا قابیل کے حصے میں بھی جائے گا کہ وہ سب سے پہلے اس گناہ کو شروع کرنے والا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بری نظر سے نہ دیکھتی تو وہ واقعہ جو سورہ یوسف کے اندر ہے وہ پیش نہ آتا۔ حضرت کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے، چھوٹا بچہ تھا معصوم، اور کہا کہ حضرت اس کو کچھ دم کر دیں، بڑا شرارتی ہے۔ لوگ لاتے ہیں بزرگوں کے پاس، تو حضرت نے دیکھا کہ بچہ بڑا معصوم سا ہے، تو حضرت کہنے لگے میں نے اس کو، میرے پاس کوئی ٹافی تھی یا چاکلیٹ تھی تو میں نے وہ بچے کو دی۔ اب حالانکہ بچوں کے لیے یہ چاکلیٹ اور ٹافی یہ بڑی رغبت والی چیزیں ہوتی ہیں، بچے تو اس پر جسے کہتے ہیں نا جان دے دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اتنی محبوب اور مرغوب ہوتی ہے۔ لیکن حضرت کہنے لگے کہ اس بچے نے بجائے میرے ہاتھ سے وہ سویٹ لینے کے اس نے والد صاحب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کہتے جب والد صاحب کی طرف اس نے دیکھا تو والد نے کہا کہ بیٹا لے لو، حضرت صاحب کے ہاتھ سے ہی لے لو۔ تو کہنے لگے کہ پھر اس بچے نے ہاتھ بڑھایا اور مجھ سے وہ ٹافی لی، تو کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم سے اچھا تو یہ بچہ ہی ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیسے یہ بات ہوئی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھو ٹافی چاکلیٹ بچوں کی مرغوبات میں سے ہے، محبوب ترین چیزوں میں سے ہے، بچہ دیکھتے ہی اس کو مچل جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی میں نے اس کو یہ دکھائی تو فوراً لپکتا میرے ہاتھ سے لے لیتا، لیکن اس نے فوراً اپنے ابا کی طرف دیکھا کہ میرے ابا کی اس میں کیا منشا ہے، میں لوں یا نہ لوں۔ تو جب ابا کی طرف سے اشارہ ہو گیا پھر اس نے لیا۔ تو شیخ فرماتے تھے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ صفت اور وصف پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کبھی زندگی میں کسی اپنی مرغوب کو دیکھ لیں تو ہم بھی اس وقت اپنے ربا کی طرف دیکھیں کہ ان کی کیا منشا ہے، ہم اس چیز کو لے لیں یا نہ لیں۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم فوراً اپنی مرغوب چیز کو دیکھتے ہی بے قابو نہ ہو جائیں اور نفس کے ہاتھ شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک نوجوان کا قصہ ہے کہ وہ ایک شیخ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت بس کیا کروں، نوجوان ہوں، نظر قابو میں نہیں رہتی، کوئی علاج بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا علاج کی تو بعد میں بات ہوگی، پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ انہوں نے کہا حضرت بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ جو میرے گھر کے راستے میں بازار ہے نا، اس کے اس طرف میرے ایک دوست رہتے ہیں، ان کو یہ دودھ کا پیالہ پکڑاؤ۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں، میں بھی کراتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوری بات سن لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو یہ میرا مرید ہے، جہاں قطرہ گرے گا وہیں جوتا اتار کے تمہاری پٹائی کرے گا۔ اب کہنے لگا جی عجیب مشکل میں پھنس گیا، اور پیالے کو پورا لبالب کر دیا، کناروں تک بھر دیا۔ اس نے کہا عجیب مشکل میں پھنس گیا بھی، میں تو اپنے کام آیا تھا، یہاں ایک نیا مسئلہ بن گیا۔ اور حضرت نے ایک لمبا تڑنگا مرید اپنا ساتھ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مرید تو شیخ کی بات ماننے میں دیوانے ہوتے ہیں، تو وہ بس تیار تھا کہ ادھر قطرہ گرے اور میں پٹائی شروع کروں۔ اب یہ ڈر رہا ہے، پیالے کو پکڑا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، لیکن
مستقل نظر پیالے پر کہ قطرہ نہ گرے. اور اسی طرح چلتا چلتا بازار کے اندر سے ہوتا ہوتا ان بزرگوں کے یہاں پہنچا اور کہا کہ فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ دی ہے. خیر دے کر واپس آیا بڑا خوشی خوشی کہ حضرت مشن اکمپلشڈ، کام ہو گیا، ایک بھی قطرہ نیچے نہیں گرا. تو حضرت نے کہا کہ پیالے اور قطرے کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج کتنے ماڈل نظر آئے ہیں بازار میں جو تمہیں چلتی پھرتی مٹھائیاں نظر آتی ہیں، آج کتنی دیکھی ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے تو اتنا خوف تھا کہ میرے سے یہ پیالے کا ایک قطرہ نہ چھلک جائے اور آپ کا یہ مرید بھرے بازار میں مجھے ذلیل نہ کرے. میری تو نظر مستقل اس دودھ کے پیالے پر رہی، میں نے تو دائیں میں دیکھا ہی نہیں کون آیا کون گیا. تو میں کہ بس آپ کو یہی بات سمجھانا تھی کہ جس طرح اس چھوٹے سے معاملے میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ نے اپنی نظر اس دودھ کے پیالے سے نہیں ہٹنے دی، اسی طرح مسلمان اور صاحب ایمان آدمی ساری زندگی اپنی نظر اپنے دل کے پیالے پر رکھتا ہے کہ کہیں میرے ایمان کا پیالہ چھلک نہ جائے اور قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے ذلت نہ اٹھانی پڑے. اس لیے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ اپنی نظروں کو اپنے کنٹرول میں، قابو میں رکھتا ہے. چنانچہ ایک عجیب واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بد نظری کے اوپر، اور یہ بد نظری بعض اوقات ایمان لینے کا بھی جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے. چنانچہ دمشق کی جامع مسجد تھی، اس کا ایک مؤذن تھا جو بڑی خوبصورت اذان دیتا، اور کئی سال اس نے اذان دی. آپ کو پتہ ہے پہلے ساؤنڈ سسٹم تو ہوتے نہیں تھے، تو مؤذن کیا کرتے تھے کہ مسجد میں کسی اونچی جگہ یا مینار پر چڑھ کر اذان دیتے تھے. وہ اذان دینے کے لیے جب اوپر چڑھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ بھی میں کچھ ذرا جلدی اوپر آ گیا ہوں، ابھی اذان میں کچھ وقت باقی ہے. تو اب چاہیے یہ تھا کہ نظروں کی حفاظت کرتا کیونکہ اونچی جگہ پہ تھا، لیکن دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. تو مسجد کے سامنے ایک مکان تھا جو کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی چھت پر ایک نوجوان لڑکی ہے جو کپڑے وغیرہ ڈال رہی ہے، جیسے دھونے کے بعد سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں. تو اس لڑکی کو یہ غور سے دیکھتا رہا، بد نظری ہو گئی. اس نے کہا ابھی چونکہ وقت ہے اذان میں، چلو میں جا کے پتہ کرتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. تو وہ مسجد سے نکلا اور سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہاں سے ایک بندہ اندر سے نکلا، تو اس سے اس نے پوچھا کہ جی یہ گھر تو کافی عرصے سے خالی تھا. اس نے کہا جی اب ہم نے لے لیا، ہم یہاں آ گئے. تو تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، اور یہ بد نظری کر چکا تھا. اس نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اوپر جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ میری بیٹی ہے. تو اس نے فوراً نکاح کا پیغام دے دیا، حالانکہ وہ بتا چکا تھا کہ ہم غیر مسلم ہیں، مجوسی قوم سے ان کا تعلق تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی اگر میں نکاح کرنا چاہوں، تو انہوں نے کہا بھی اس طرح تو نہیں کھڑے کھڑے معاملہ ہوتا، آپ آئیں بیٹھیں ہم بات کر لیتے ہیں. تو یہ کہہ کر وہ بندہ یہ مؤذن کو لے کر سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہوا. یہ مؤذن چند سیڑھیاں چڑھا، اللہ کی شان اس کا پیر پھسلا اور یہ گردن کے بل گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں ہلاک ہو گیا. اللہ. تو بد نظری بعض اوقات ایمان کے بھی ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، چونکہ نظر کے ذریعے جو مواد دل کے حوض میں جاتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. پہلی نظر چونکہ روکنا یا معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے معاف کر دی گئی. لیکن پہلی نظر سے مراد کیا ہے کہ آپ سواری پہ جا رہے ہیں یا گلی میں جا رہے ہیں اور سامنے نامحرم آپ کو نظر آ گئی، تو بے اختیار جو پہلی نظر پڑی فوراً اس کو جھکا لیں. تو یہ والی نظر جو بے اختیار پڑ گئی اور آپ نے فوراً اس کو جھکا لیا وہ معاف ہے.
اور آج کل نوجوان کہتے ہیں چونکہ پہلی نظر معاف ہے تو پہلی نظر ہی 10-15 منٹ کی ہونی چاہیے، چونکہ معاف جو ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. پہلی نظر سے مراد پہلی جھلک ہے جو بے اختیار پڑ گئی. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نوجوان نکلا اس نیت سے ہے کہ مجھے نامحرم نظر آئے اور میں بد نظری کروں، نہیں، اس کی نیت صاف ہے، وہ تو اپنے کام جا رہا ہے، لیکن بے اختیار نظر پڑ گئی تو اب اس نے اپنی نظر فوراً جھکا لی، اور وہ جو پہلی نظر پڑ گئی تھی بے اختیار، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. اللہ تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کتنا زبردست کیا. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر ایک پردہ لگایا جن کو ہم پلکیں کہتے ہیں، اور یہ اتنی تیز حرکت کرتی ہیں کہ پلک جھپکنا ایک محاورہ بن گیا، ایک ریفرنس آف سپیڈ بن گیا. کہتے ہیں میں پلک جھپکنے میں یہ کام کر دوں گا، اتنا تیز یہ موو کرتا ہے، اور 1 منٹ میں کئی مرتبہ کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کی ظاہری حفاظت کے لیے جو ڈسٹ ہوتی ہے ہوا میں، یہ مستقل ہمارے لینز پہ، آنکھ کا جو لینز ہوتا ہے اس پہ پڑتی رہتی ہے، اور اللہ کہ یہ پردہ، یہ وائپر اللہ کے حکم سے خود بخود اس کو صاف کرتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت صاف دکھائی دیتا ہے. جو لوگ گلاسز پہنتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ بیچارے بار بار اپنی اینک کو صاف کرتے ہیں، چونکہ اس کے آگے کبھی دھند آ جاتی ہے، کبھی ڈسٹ آ جاتی ہے، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کریں، ظاہری طور پر بھی اور اس طور پر بھی کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اپنی نگاہوں کو اس طرف نہ لے کر جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پردے کے علاوہ آنکھ کا جو ڈیلا ہے جو ہر چیز کو فوکس کرتا ہے، اس کو موو کرنا، گھمانا اتنا تیز سریع الحرکت بنا دیا کہ یہ سیکنڈ کے بھی 100ویں حصے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتا ہے. بازو کے لیے موو کرنا اتنا تیز نہیں ہوتا، بازو کو بھی، ٹانگ کو موو کرنے میں وقت لگتا ہے، آپ کو خود اٹھ کے کہیں جانا ہو تو ٹائم لگتا ہے، لیکن آنکھ کے ڈیلے کو اللہ نے اتنا فاسٹ بنایا کہ سیکنڈ کے 100ویں حصے میں آپ ایک منظر دیکھ رہے تھے، فوراً وہاں سے اپنی آنکھ کا ڈیلا ہٹائیں تو منظر بدل جاتا ہے. یہ اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ میرے بندے کو نظروں کی حفاظت کرنے میں مشقت نہ ہو. نظروں کی حفاظت اتنی اہم ہے. آنکھوں سے انسان کو اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے، قرآن کریم کی زیارت کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اولاد اگر ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے تو اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. صرف دیکھا ہے، نہ ماں باپ کا کوئی کام کیا ہے، نہ ان کے پاؤں دبائے ہیں، نہ کوئی اور خدمت کی، ان کے اپنے اجر ہے، الگ ہے. صرف زیارت کی ہے مسکراتی حالت میں، صرف دیکھا ہے، تو دیکھنے کے اوپر یہ اجر ہے. ایک صحابی نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی والدین کے چہرے کو بار بار دیکھے تو فرمایا ہر بار اس کے لیے یہی اجر ہے. تو دیکھیے آنکھوں سے انسان کتنی نیکیاں کما سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان 4 چیزوں کی حفاظت کریں تاکہ دل کے اندر گندگی غلاظت نہ جائے، جس میں سب سے پہلے نظر کی حفاظت ہے. اس کے بعد زبان کی حفاظت. اللہ اکبر. زبان بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جس کو اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، اور اس کی حفاظت بہت ضروری. کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم کسی کو لگایا جائے تو وقت کے ساتھ وہ ہیل ہو جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن بعض اوقات زبان سے لگایا ہوا زخم ساری زندگی مرتے دم تک نہیں بھرتا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
اب عجیب بات کہ اس حدیث کے اندر ہاتھ کا ذکر بعد میں ہے اور لسان کا ذکر، زبان کا ذکر پہلے. تو اس پر بھی محدثین نے لکھا کہ زبان کی ضرب زیادہ تیز ہوتی ہے، زیادہ گہری ہوتی ہے، اس لیے ہاتھ کا ذکر بعد میں، زبان کا ذکر پہلے. من لسانہ و یدہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. انسان بعض کا اس کو سمجھتا نہیں ہے، بہت بڑی بڑی بات کہہ جاتا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ زبان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ہلایا تھا اور یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے تھے. لیکن اللہ کے ہاں، شریعت کے ہاں اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک شخص جس کے لیے ایک عورت بالکل اجنبیہ تھی، نامحرم تھی، حرام تھی، اس نے نکاح کے وقت کہا قبول ہے، تو وہ اس جملہ کہنے سے اس کی شریک حیات بن گئی، زندگی کے اندر سب سے زیادہ قریبی ساتھی بن گئی. اس سے زیادہ قریبی ساتھی بھی اور کوئی نہیں، صرف زبان سے قبول ہے کہنے پر. اور اسی طرح اس کی شریک حیات تھی، اس کی زندگی کی ساتھی تھی، اس نے زبان سے کہہ دیا طلاق، تو یہ لفظ کہتے ہی وہ دوبارہ نہ محرم ہو گئی، اس کے لیے حرام ہو گئی. تو اندازہ کیجئے کہ ہم زبان ہلاتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کیا کیا کچھ بول رہے ہیں اور اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے، لیکن اللہ نے شریعت کے اندر اس کی ایک بڑی ویلیو رکھی ہے. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، وہ سب کو لکھ لیتے ہیں. اگر اچھا بولا ہے تو دائیں جانب کا فرشتہ لکھ لے گا، اور اگر کوئی برا بولا ہے، کسی کو گالی دی ہے یا اور کوئی ایسا کام کیا ہے، تو بائیں جانے والا فرشتہ فوراً اس کو لکھ لے گا. آپ سوچئے کہ یہ ٹکڑا بہت چھوٹا سا ہے زبان، لیکن اس سے ہونے والے جو جرائم ہیں، گناہ ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ہیں. چنانچہ ہمارے اکابر نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرم کہتے ہیں جسم کو، باڈی سائز. اس کا جسم بہت چھوٹا سا ہے زبان کا، جسم کی پروپورشن میں دیکھیں تو بڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے زبان. تو کہتے ہیں اس کا جسم بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جو جرم ہے، اس سے ہونے والے گناہ ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ہیں. چنانچہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے. اور غیبت کے بارے میں کیا آیا؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا عمل ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں غیبت کا ذکر کیا تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کا سگا بھائی فوت ہو جائے اور اس کی لاش پڑی ہو اور وہ اس کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہو. فرمایا کہ اس عمل میں کتنی کراہت ہے، کتنا برا عمل ہے یہ. فرمایا غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ برا عمل ہے. چنانچہ غیبت سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور بعض اوقات ہم لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو وہ ایک فرد کی نہیں ہوتی. فرد کی غیبت کی تو فرد سے معافی مانگیں گے، اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات غیبت پوری قوم کی ہوتی ہے. عوام میں یہ باتیں مشہور ہوتی ہے کہ جی شیخ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان میں یہ عادت ہوتی ہے، پٹھان اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے، فلاں قوم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب سوچئے کہ جس نے ایک جملے میں پوری قوم کی غیبت کر دی، جب اس کو توبہ کا خیال آئے گا کس سے جا کے معافی مانگے گا؟ سوچیے تو صحیح، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو کبھی استغفار کا خیال آ گیا، توبہ کا خیال آ گیا، یہ کس سے جا کے معافی مانگے گا؟ اس نے تو پوری قوم کی غیبت کر دی. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جب انصاف کا حکم ہوگا تو اس وقت ایک حکم یہ بھی ہوگا
کہ جس نے جس کی غیبت کی ہے وہ اس کی نیکیاں اٹھا کر لے جائے۔ چنانچہ اس کو رائٹس دیے جائیں گے، جس کی غیبت کی ہوگی اس کو حقوق دیے جائیں گے کہ جتنی غیبت کی ہے اتنی نیکیاں وہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال سے نکال لے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ حج کیا آپ نے، زکوٰۃ دی آپ نے، تہجد پڑھی آپ نے، روزے رکھے آپ نے، تقوی اختیار کیا آپ نے، اور یہ نیکیاں سنبھال کر بالآخر آخرت میں ساتھ لے گئے، لیکن کیا تھا کہ زبان کی ذرا بے احتیاطی کی وجہ سے وہ اعمال سارے کے سارے کسی دوسرے کو دینے پڑ گئے۔ اس لیے زبان کی بہت حفاظت کریں۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ ایک اور بہت بڑا اس کا گناہ جو زبان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے الکذب یہلک، کہ جھوٹ کا بولنا یہ تو ہلاکت ہے، اور جھوٹ انسان زبان سے بولتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا جھوٹ شیطان ابلیس نے بولا تھا آسمانوں کے اوپر۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت کے اندر تھے تو اس نے وہاں پر جھوٹ بھی بولا اور اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی کھائیں کہ آپ اس درخت کا جو ہے وہ پھل کھا لیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ورنہ آپ کو نکال دیا جائے گا۔ تو خیر یہ جھوٹ اتنا برا عمل ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے جھوٹ بولا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، اتنی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے کہ جہنم کے دروازے پر ایک فہرست ہے کاذبین کی، جھوٹوں کی ایک لسٹ ہے، اس پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو پکا جھوٹا آدمی ہے۔ لہٰذا جھوٹ سے بچنا چاہیے، یہ زبان کا گناہ ہے۔ پھر دیکھیے ایک اور بہت بڑا گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے دل آزاری کرنا۔ کسی کو ایسا جملہ کہہ دینا کہ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے، تو دل آزاری کرنا یہ بہت برا گناہ ہے۔ آج تو عورتیں بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ خاوند آیا تھا اور میں نے ایسا جملہ کہہ دیا ساری رات تڑپتا رہا، نیند نہیں آئی اسے۔ خوبی بتا رہی ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے دل آزاری کرنا، گالی دینا، حقارت والے الفاظ کسی کے لیے استعمال کرنا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کو ذلیل کہہ دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم ثابت کرو یہ ذلیل کیسے ہے۔ جب تک ثابت نہیں کرو گے جان نہیں چھوٹے گی۔ لہٰذا کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، حقارت والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ تہمت لگانا، کسی مرد پر یا کسی عورت پر تہمت لگانا یہ بڑے گناہ کبائر کے اندر شمار ہوتا ہے، کہ بالفرض کسی عورت نے، پاکیزہ عورت ہے، اس پر کوئی الزام لگا دے کہ یہ زانیہ ہے، یہ بڑے گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے، اور یہ زبان کا گناہ ہے۔ تکبر، بڑائی کا بول بولنا، میرے شیخ فرماتے ہیں یہ ایٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی گناہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایٹم کا ایک بڑا چھوٹا سا جو ذرہ ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے تو اتنی توانائی نکلتی ہے کہ پورا پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تکبر کا ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تکبر کا بول یہ بھی انسان زبان سے بولتا ہے۔ ناشکری یہ بھی زبان کا گناہ ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے آسمانوں پر تو جہنم کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظر دکھائے گئے، جنت کے بھی دکھائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو نصیحت فرمائی کہ عورتوں تمہاری میں نے بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابیات نے رونا شروع کر دیا اور پھر وجوہات پوچھیں گی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہم کیسے بچ سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمانا شروع کی، جس میں ایک جو بات جس کو بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیں فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، بلکہ یہاں تک کہا کہ تمہارا خاوند تمہیں ساری زندگی اچھا کھلائے، اچھا پلائے، ہر قسم کی تمہاری سہولت کا خیال رکھے، لیکن کبھی انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کبھی انسان کی صحت ساتھ نہیں دیتی، اگر وہ کبھی تمہاری کوئی فرمائش پوری نہ کر پائے تو تم کہتی ہو مجھے تمہارے گھر میں کبھی زندگی میں سکون نہیں ملا۔ گویا اس کی زندگی بھر کی جو احسانات ہوتے ہیں
اس کی تم ناشکری کر دیتی ہو، تو یہ ناشکری کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ زبان سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی زبان ہے، اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں اور اس سے حاصل ہونے نیکی بھی کتنی بڑی ہے۔ ایک شخص 80 سال کا کافر ہے، ساری زندگی کفر میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام لانا چاہتا ہے، تو وہ زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ ایمان لانے کے لیے اگر وہ شخص گونگا نہ ہو، اگر وہ نارمل ہو، اس کی زبان ٹھیک ہو، تو اس کے لیے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یہ دونوں شرطیں ہیں کہ زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اس بات کو تصدیق کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی میرے دل میں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نبی ہے۔ تو دیکھیے ساری زندگی کا کفر ایک جملہ جو زبان سے ادا کیا اس کی وجہ سے معاف ہو گیا، انسان اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو زبان سے نکلنے والے اثرات جو ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ذکر اللہ ایک قلبی ذکر ہے، ایک لسانی ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے۔ ایک شیخ جو ہیں وہ ذکر کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے ذکر سے چہرے پہ نور آتا ہے، دل میں اطمینان آتا ہے، سکون ملتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے۔ تو ان کے سامنے اس زمانے کا ایک مفکر بیٹھا ہوا تھا جو بہت مشہور تھا، VIP بندہ تھا، دنیا جانتی تھی اسے، اس کا نام تھا ابو علی سینا۔ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت یہ ایک لفظ اللہ کہنے سے اتنا کچھ مل جاتا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت نے اس کو بھرے مجمع میں کہہ دیا گدھے تجھے کیا پتا، اس کو کہا وہ گدھے تجھے کیا پتا۔ جب یہ کہا تو حکیم صاحب کا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، پسینے آنے شروع ہو گئے، حالت عجیب ہو گئی، باڈی لینگویج ہی چینج ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد شیخ نے کہا کہ حکیم صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے جی آپ نے بڑے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا تو میری یہ حالت تو ہونی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے آپ کو کوئی چیز ماری تو نہیں ہے، پٹائی تو نہیں کی، زبان سے ایک لفظ گدھا کہا جس کو سن کر آپ کے تن بدن کے اندر ایک تبدیلی آ گئی۔ یہ بتاؤ کیا گدھے کا لفظ آپ کے جسم میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نام کا لفظ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگے میں نے آپ کو گالی نہیں دی تھی، آپ کو مسئلہ سمجھایا تھا، بات سمجھائی تھی کہ الفاظ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کے سامنے کبھی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر شروع کر دینا تو ان کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، کھٹاس، مٹھاس، آئس کریم کی بات کر دیں تو وہ کہتے ہیں بس اب کھلا ہی دیں۔ تو حالانکہ یہ الفاظ ہیں، تو زبان سے نکلنے والے الفاظ قلب کے اوپر اتنا اثر رکھتے ہیں۔ چنانچہ زبان سے انسان کو تلاوت کرنی چاہیے، اور زبان کی تلاوت کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کے اندر قرات کو فرض کیا۔ یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ قرات کو صرف سوچتے ہیں دماغ میں، زبان نہیں ہلاتے۔ تو اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرات کو سوچ رہے ہیں، زبان سے ادا نہیں کر رہے، تو یہ قرات نہیں ہو رہی، اور جب قرات نہیں ہو رہی تو نماز نہیں ہو رہی۔ تو قرات کا کرنا، قرات کا مطلب کیا ہے کہ زبان حرکت کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ جس کو آپ کے اپنے کان بھی سن سکیں، اتنی آواز میں ہو کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں۔ اگر دائیں بائیں والے ڈسٹرب ہوں گے تو اس سے ہلکی بھی آواز کی جا سکتی، لیکن زبان کا ہلنا یہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے کہ زبان سے کتنے بڑے بڑے خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح خیر کے بول بولنا، کسی کی دلجوئی کرنا۔ ایک شخص کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ دنیا سے اچاٹ ہے، خودکشی کرنے پہ پہنچا ہوا ہے، آپ نے اس سے 2 اچھے جملے بول دیے، حالانکہ اس کو دیا کچھ نہیں، یعنی جیب سے کچھ نہیں دیا، لیکن 2 خیر کے جملے بول دیے، اچھی باتیں کر دی، اس کو حوصلہ امید دلوا دی، اور اس نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا، تو آپ کے لیے بھی یہ صدقہ بن گیا اور اس کی بھی زندگی بچنے کا سبب بن گیا۔ یہ بھی وہ نیکی ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے۔ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، سچ بولنا، گواہی دینا۔ گواہی جھوٹی دیں تو بہت عذاب ہے، پکڑ ہے،
اور سچی گواہی دیں کسی کی تو اس پر بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا زبان سے بڑا ثواب ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، یہ مسلمانوں کے شاعر میں سے ہے اور یہ سب زبان سے ہوتے ہیں۔ درود اور سلام پڑھنا، یہ سب زبان کے اعمال ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پر ایک چوکیدار بٹھائے کہ میں نے ہر جملہ ایک دم سے نہیں بول دینا، بلکہ ہمارے اکابرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر بولو، کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ زبان سے کیا بولنے والے ہیں۔ بعض لوگوں کی جن کی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، کبھی کبھی تو اکثر کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ بولنا کچھ تھا بول کچھ اور گئے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس ایک دم تیزی میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگوں کو تو اپنے کہے ہوئے جملوں کو واپس لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کسی کو ایسی بات کہہ دی، اگلا آستین چڑھا کے آ گیا، گربان پکڑ لیا، تو پھر معافی مانگنی پڑتی ہے اور کہتے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بھئی پہلے ہی آپ سوچ کر بولتے تو اس قسم کی سچویشن آپ کو پیش نہ آتی۔ تو زبان کے اوپر چوکیدار بٹھائیں، جیسے آنکھوں کے اوپر چوکیدار بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہر منظر ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس کو نہیں دیکھنا، اسی طرح ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی۔ اپنی باتوں کو غور سے سمجھ بوجھ کے ساتھ پھر زبان سے نکالیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے جو بہت کم بولتے تھے، ویسے تو یہ اکثر اکابرین کی صفت ہے کہ عام زندگی میں وہ خاموش رہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اکثر زندگی میں خاموش رہتے تھے، لیکن کوئی بندہ آ کے مسئلہ پوچھتا تھا تو اتنا بہتے تھے جیسے سمندر بہہ رہا ہے، اتنے علوم تھے اس کو بات سمجھانے کے لیے، اور پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک بزرگ گزرے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں نا یہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اور آخرت میں اسی پر ہمارا محاسبہ ہوگا، اسی پر پکڑ ہوگی کہ کون سی بات صحیح کی کون سی بات غلط کی۔ تو وہ کہتے تھے میں باتیں ہی کم کروں گا تو محاسبہ کم سے کم ہوگا۔ تو وہ اتنا کم بولتے تھے سارا دن میں کہ جتنا بولتے تھے نا اس کو لکھ لیتے تھے، اتنا کم بولتے تھے کہ اپنی بات کو لکھ لیتے تھے۔ آپ سوچئے کہ کتنے کم جملے بولتے ہوں گے جس کو وہ لکھ لیتے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی چیزوں کو لکھنا شروع کریں ماشاءاللہ ایک دن میں ہی کئی صفحے اور کئی کاپیاں بھر جائیں گی، اتنا ہم بولتے ہیں۔ لہٰذا وہ اتنا کم بولتے تھے کہ اپنے جملوں کو لکھ لیتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے اس کاغذ کو نکالتے اور دیکھتے تھے میں نے سارا دن کتنا کلام کیا، اس میں سے کیا چیز زائد تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی اصلاح کرتے تھے کہ یہ بات بھی میں نے زائد کر دی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لہٰذا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے تو سامنے پہاڑ تھا، تو پہاڑ خشک تھا، جیسے پہاڑوں کی قسمیں ہیں، بعض پہاڑ بہت ہرے بھرے ہوتے ہیں، درخت ہریالی آبشاریں ہوتی ہیں، بعض پہاڑ بالکل پتھریلے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہی اچھا تھا کہ اس کے اوپر سبزہ ہوتا، درخت ہوتے۔ ایک دم ان کو خیال آیا کہ یہ کلام تو بالکل مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ اعتراض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مجھے اس سے کیا کہ کس پہاڑ کو جو ہے سبزہ ہونا چاہیے اور کس پہاڑ کو پتیلا ہونا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے پھر اپنے جسم کو اس کی زبان کو سزا دی کہ انہوں نے کہا میں اب روزہ رکھوں گا اور اتنے دن تک میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، یعنی افطار کرنے کے بعد دوبارہ روزہ شروع کر دوں گا۔ تو ایسے بھی ہمارے اکابر ہیں جو اپنی زبان کے اوپر اتنا کنٹرول رکھتے تھے، اتنا زیادہ اس کو قابو رکھتے تھے کہ زبان سے کوئی بات بھی غلط نہ نکل جائے۔ ہمارے اکابر کے اندر زبان سے نکلی ہوئی بات کی کتنی اہمیت تھی، ذرا اندازہ کیجیے۔ عمر رضی اللہ کا زمانہ خلافت ہے اور کافر قوم کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، اور ان کا ایک شہزادہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا جس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تھا، بہت سارے صحابہ کو شہید کیا اور بہت نقصان پہنچایا، اور صحابہ چاہتے تھے کہ یہ ہاتھ آئے اور ہم اس کو قتل کریں۔ لہٰذا یہ قابو آ گیا، اس کو عمر رضی اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس وقت
عمر رضی تعالیٰ جو ہیں وہ یعنی کسی کھلی جگہ پر تھے، ریگستان کے اندر کھڑے تھے، تو اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ عمر رضی تعالیٰ حکم دیں اور اس کا ہم سر اڑائیں، چونکہ بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ خیر عمر رضی تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا تو عمر رضی تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب تو آپ کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیں۔ اس نے کہا جی میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے ایک پیالہ پانی لا دیں۔ تو اس کو پانی کا پیالہ دیا گیا، تو اب وہ پانی کا پیالہ منہ کے قریب لے کے جاتا اور پھر دور کر لیتا، پھر لے کے جاتا پھر دور کر لیتا۔ تو عمر صاحب نے کہا بھی کیا بات ہے، آپ پیتے نہیں؟ تو کہنے لگے جی مجھے ڈر ہے کہ میں جیسی پانی پینے لگوں گا نا تو یہ جو آپ کا جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے یہ میری گردن اڑا دے گا۔ تو عمر صاحب نے فوراً کہہ دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ جب تک یہ پانی پی نہیں لیتے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یہ بات سنی تو شہزادے نے وہ پانی کا پیالہ الٹ دیا اور پانی ریت کے اندر چلا گیا۔ تو کہنے لگا عمر صلی اللہ اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب سارے حیران کہ یہ اس نے کیا حرکت کی۔ اس نے کہا آپ مجھے الفاظ دے چکے ہیں، آپ نے مجھے کہا کہ جب تک آپ یہ پانی پی نہیں لیتے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا پانی تو ریت کے اندر جا چکا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کہتے تھے امیر المومنین حکم کریں، اس کی باتیں نہ سنیں، ہم اس کو اڑا دیں گے۔ عمر صلی اللہ کا نہیں ٹھہرو، اس کی بات درست ہے، میں نے واقعی الفاظ بولے تھے کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تب تک ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، منطق پڑھی ہوگی اس نے، لہٰذا اب ہم واقعی سے قتل نہیں کر سکتے۔ عمر رضی تعالیٰ نے اتنا جو سویر اینمی تھا، اتنا سخت دشمن تھا، فرمایا اس کو آزاد کر دیں۔ لہٰذا صحابہ امیر المومنین کے حکم کے پابند تھے، گو خواہش تو یہ تھی کہ اڑا دیں اس کو، لیکن اس کی زنجیریں وغیرہ کھول دی اور کہا جی جاؤ۔ خیر وہ شہزادہ گیا، قریب ایک باغ تھا، کنواں تھا، وہ غسل وغیرہ کر کے واپس آ گیا اور عمر رضی تعالیٰ کو کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، کہ میں نے آپ لوگوں کے اندر جتنا دیر میں قید میں رہا میں نے آپ لوگوں کی صفات کو دیکھا اور دل سے میں اسلام لا چکا تھا، لیکن چونکہ بندھا ہوا تھا تو یہ بھی اس کی صفت تھی۔ اس نے کہا بندے بندے میں کلمہ پڑھوں گا تو آپ کہیں گے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا میں کسی ہیلے سے پہلے آزاد ہو جاؤں پھر آزادی کے ساتھ کلمہ پڑھوں گا، لہٰذا میں نے یہ ہیلا کیا تھا۔ تو دیکھیے مسلمانوں کے ہاں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور شریعت کے ہاں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کتنی اہمیت ہے اور ہم کتنی بے احتیاطی سے کلام کر جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح اپنے کان کے اوپر بھی پہرے دار بٹھائیں کہ ہر بات ہر چیز سننے کی نہیں ہے۔ غیبت کے بارے میں خاص طور سے آتا ہے کہ اگر ایک شخص غیبت کر رہا ہے، کوئی اور شخص غیبت کر رہا ہے، آپ تو نہیں کر رہے لیکن آپ سن رہے، تسلی سے سن رہے، اطمینان سے سن رہے، تو آپ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں یا کم از کم اس کو روک دیں کہ بھی ایسی بات نہ کرو، آپ غیبت کو نہ سنیں، ورنہ آپ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے، موسیقی ہے اور اس قسم کی جو چیزیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، ان چیزوں کو سننے سے منع کیا گیا، لہٰذا ان کو نہ سنیں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ اس کان سے اذان کو سنیں، تلاوت کو سنیں، ماں باپ کی آواز کو سنیں، خیر کی بات کو سنیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز اپنے دماغ کے اوپر اپنی سوچوں کے اوپر ایک پہرے دار بٹھائیں۔ یقین جانیے کہ آنکھ اتنے منظر نہیں دیکھتی جتنا دماغ منظر کو سوچتا ہے، اس لیے اپنے دماغ کے اوپر ایک پہرے دار بٹھائیں، چوکی دار بٹھائیں کہ جب بھی کوئی غلط خیال آئے فوراً اس کو جھڑک دیں، فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کی نفی کریں، اپنی توجہ کسی اور کام کی طرف کریں۔ ویسے تو زیادہ تر الٹے خیالات انہی کو آتے ہیں جو لوگ فارغ رہتے ہیں، اسی لیے ہمارے مشائخ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں،
سارا دن اتنا مصروف رکھیں کہ آپ کے دن بھر کے کچھ کام رہ جائیں اور آپ کو نیند آ جائے اور آپ کہیں یار باقی کام میں کل کروں گا، اور فرماتے ہیں اتنا تھک کر بستر پہ گرے کہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ سر تکیے کو پہلے لگا ہے یا نیند پہلے آئی ہے۔ اس طرح اپنے جسم کو تھکا کر سلائیں تو پھر آپ کو ذہن کے اندر یہ جو خیالات ہیں، خیالات کا زنا ہے، تخیل کا زنا ہے، یہ پھر کرنا شروع کرتا ہے، اس کو لاسٹک کی طرح کھینچنا شروع کرتا ہے، اور پھر خیالات کو کھینچتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ گھنٹوں کھینچتا ہے۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ میں بعض اوقات باتھ روم میں جاتا ہوں تو فراغت تو مجھے چند منٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن خیالات میں اتنا گم ہو جاتا ہوں کہ بعض اوقات میں آدھے گھنٹے بعد، بعض اوقات پونے گھنٹے بعد میں باہر نکل رہا ہوتا ہوں، خیالات میں اتنا الجھ جاتا ہوں۔ کسی بھی کام کو کرنے بیٹھا تو کام تو چھوٹا سا تھا، لیکن ذہن میرا کسی اور چیز کی طرف تھا، اور خیالوں میں ہی میں خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، اور میرا تو کتنا وقت لگ گیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو ایک قوت، ایک توانائی دی ہے۔ وہ قوت اور توانائی آپ کے سارا دن میں خرچ ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں، لیکن اگر وساوس آنا شروع ہو گئے اور آپ نے دماغ کا کنٹرول چھوڑ دیا اور وساوس ہی آپ کے دماغ کو چلاتے رہے تو آپ کی وہ سارا دن کی توانائی خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہوگا کیا؟ اب آپ پڑھائی کے لیے زور لگائیں گے، سر میں درد شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ انرجی تو کسی اور کام میں لگ گئی۔ اس کی مثال سمجھیں کہ آپ کے موٹر سائیکل کی ٹینکی پیٹرول سے فل بھری ہوئی تھی۔ ایک یہ تھا کہ آپ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے اور اپنی ضرورت کے لیے جہاں جہاں جانا تھا آپ ہو کر آ جاتے۔ ایک یہ تھا کہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے لیکن آپ نے سٹارٹ کر کے کھڑی ہوئی ہے، اب کھڑے کھڑے وہ سارے کا سارا پیٹرول ضائع ہو گیا، کسی کام بھی نہیں آیا، ویسٹ بھی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی کہ جب ہر شخص نیند سے سو کر اٹھتا ہے صبح تو اس کا ذہن فریش ہوتا ہے۔ اب ذہن کی ایک انرجی ہے جو رات تک کنزیوم ہوتی ہے مختلف کاموں کے اندر، تو اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے، تو شیطان وساوس کے ذریعے ذہن کے پروسیسر کو گھماتا رہے گا اور ہمارا پیٹرول ضائع کرتا رہے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی کسی دماغی کام کو کرنے کی، سبق کو پڑھنے کی، کسی چیز کو یاد کرنے کی، حتیٰ کہ کسی چیز پر غور کرنے کی، تو وہ انرجی تو ہوگی نہیں۔ اب جب آپ زیادہ زور لگائیں گے تو سر میں درد شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا بعض نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہم جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ کی انرجی کسی اور کام میں استعمال ہو چکی ہے، اب انرجی تو رہی نہیں۔ اب بلا وجہ جب آپ زور لگائیں گے تو دماغ جو ہے اس میں تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے دماغ کی سوچوں کو کنٹرول کریں، اس کے اوپر بھی پہرے دار بٹھائیں۔ جیسے ہی شیطان غلط وسوسہ دل میں ڈالے فوراً جھڑک دیں، فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ یہ ہمارے دماغ کو پولیوٹ نہ کر دے، یہ دماغی پولیوشن، ہمارے شیطانی پولیوشن ہمارے دماغ میں نہ آ جائے۔ لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ کہ دل کی حفاظت 4 راستوں سے کرنی ہے: آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے اور دماغ کی سوچوں اور خیالوں سے، کہ کوئی بھی غلط قسم کی چیز، گندا مواد، پولیوشن زدہ چیز ہمارے دل کی طرف نہ جائے اور ہمارا دل اس سے گندا نہ ہو جائے۔ چنانچہ جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا اس میں ایک عذاب یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہاری جو سوچ تھی گندی، تمہارے دماغ کی جو سوچ تھی اس کو دماغ کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کام سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے، اپنی حفاظت کرنے سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا وہ ایک شعر جو اکثر حضرت بھی سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفس کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اس کو ہمیشہ لڑتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ کہتے ہیں جیسے 2 پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو زور لگا رہے ہوتے ہیں، دونوں کا زور لگ رہا ہوتا ہے،
اور دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کرتا ہے اس کو گرا لے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے وہ اس کو گرا لے. تو چت کرنا کہتے ہیں گرا دینا. کہتا ہے نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے جو دیکھ لیا استغفار کر لو، جو کان میں پڑ گیا پڑھنے دو استغفار کر لو، جو دماغ میں آتا ہے سوچ لو استغفار کر لو. تو بھئی پہلے اچھی طرح دل کے تالاب کو گندا کریں اور پھر اس کی صفائی کریں. استغفار کا مطلب تو یہ ہے. تو پھر پاکیزگی کیسے ملے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے. تو نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. یہ کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ گرا لے کبھی تو گرا لے. تو شاعر نے یہاں کہا کہ بھئی کبھی وہ گرا لے پہلے کہا، اور کبھی تو گرا لے بعد میں کہا. یعنی جیت بالآخر آپ کی ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے جیت آپ ہی کی ہوگی. اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جس طرح ہم ظاہری طور پر صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو بھی یہ وساوس کی پولوشن اور گناہوں کی پولوشن سے ہمیشہ پاک صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب کی پاکیزگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.